بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تانبے کا کشتہ تیار کیا جا رہا ہے، وہ بھی پریکٹیکل کے ساتھ۔ شروع سے آخر تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح تانبے کا کشتہ تیار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک وائر لے لیں 50 گرام کی تانبے کی۔ یہ 99% جو وائرس ہوتی ہے وہ خالص تانبا ہوتی ہے۔ اس کو بالکل اچھے طریقے سے صاف کر لیں ریگ مال سے۔ اتنا اچھا صاف کریں کہ بالکل تانبے کی چمک آپ کو نظر آئے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں کتنی میں نے اس کو میں نے صاف کیا ہے۔ اس طرح بالکل بہت ہی چمک تک آپ کو اس کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک دو تین بڑے پیاز لینے ہیں اور اس کا پانی نکال لینا ہے۔ پیاز کا پانی لینا ہے، کوٹ کر نکال لیں یا مشین سے نکال لیں۔ اور اس میں سرکہ لینا ہے، سرکہ انگوری، اور لیموں کا رس بھی آپ نے لینا ہے۔ ہم وزن ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ایسیڈک ہوتا ہے۔ اس میں جب آپ تانبا ڈالیں گے تو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ تانبا بالکل باریک پاؤڈر بن کر نیچے پانی میں بیٹھتا چلا جائے گا۔ اس میں پورا جو وائر ہم نے صاف کی تھی پہلے، جو میں نے آپ کو دکھائی تھی، وہ سارے تانبا میں اس میں ڈال لوں گا اس پانی میں۔ یہ پانی آہستہ آہستہ اس پورے تانبے کو نیچے بٹھا دے گا، پاؤڈر بنا دے گا۔ اس کے اوپر ایک کپڑا دے کر دھوپ پر رکھ لینا ہے، بس اتنا کرنا ہے۔ یہ تقریباً 3 سے اس کے بعد دھوپ میں رکھ دیں 4 مہینے تک۔ جب بھی پانی کم ہو جائے تو اور پیاس کا پانی ڈال لیں۔ 4 یا 5 مہینے کے بعد پورا تانبا نیچے بیٹھ جائے گا، یعنی پاؤڈر بن جائے گا۔ تانبا جب پاؤڈر بن جائے تب کشتہ جات بنانے کے لیے تیار ہے۔ امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔ آگے کشتہ کی تیاری اور ترکیب آپ دیکھ لیں۔ جب پاؤڈر آپ کو مل جائے تو اس کو تقریباً 20 سے 25 مرتبہ لیموں کے رس سے اور مولی کی پانی کے رس سے، سرکہ جات سے اور جو ہے گرم پانی سے اس کو اچھی طریقے سے دھو کر صاف کر لیں۔ پھر آپ 20 گرام جو ہے اپنا تانبا الگ کر لیں۔ اس 20 گرام تانبے کو اچھی طریقے سے کھرل کر کے پاؤڈر باریک بنا لیں۔ اس کے بعد جو ہے پیاز کا پانی یا کوئی بھی ایسا پانی جو گاڑھا ہو اور چپکنے کے لیے مدد کرے، مثلا گہکوار جو ہوتی ہے یا پیاز کا پانی سے آپ ایک کرس یا گول ٹکی بنا لیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک گول ٹکی بنا لی۔ اس کو ہم دھوپ پر 3 دن یا 1 ہفتے تک جو ہے ہم خشک کریں گے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس جو گول ٹکی ہے تانبے کی بالکل خشک اور سخت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک دو بڑے پیاز لینے ہیں، اس کو باریک نقدہ بنا لینا ہے۔ اس نقدے کے بیچ میں سوراخ کر کے اس میں وہی جو تانبے کی جو گول ٹکی تھی، جس میں تانبا بالکل سخت ہے اور یہ پاؤڈر سے ہم نے گولا بنایا ہے، اس میں دبا دیں گے اس طرح، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ایک گیند کی طرح بنا لینی ہے۔ بالکل اچھے طریقے سے آپ کو ایک گیند بنا لینی ہے۔ تازے پیاز کی رس نکال لیں تو جو پیاز بچتا ہے اس میں تانبے رکھ کر گول ٹکی بنا لینی ہے، بالکل ایسے گیند کی طرح۔ اس کے بعد اس گیند کو تقریباً 1 ہفتے تک دھوپ پر خشک ہونے دیں، بالکل اچھے طریقے سے خشک ہو جائے، تبھی جو ہے ہم جو کشتہ ہے تانبا وہ بالکل اکثری بنائیں گے۔ جب ایک بار بالکل خشک ہو جائے، پیاز بالکل خشک ہو جائیں، ہاتھ میں چپکے بھی نہیں اور خشک آپ کو نظر آئے، تو ایک پٹی لینی ہے، بینڈیج لینی ہے، اس کے اوپر بالکل چاروں طرف سے اس کو پٹی لگا دینی ہے۔ اس کے بعد جو چیکی مٹی ہوتی ہے، وہ مٹی جس سے جو ہے ٹھکر کے برتن بنتے ہیں، وہ مٹی لینی ہے اور اس کا گارا بنا کر وہ اس کے چاروں طرف لگا لینی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے لگائی ہے، اس طرح ایک تہ لگا لینی ہے۔ جب ایک تہ بالکل خشک ہو جائے دھوپ پر، ایک تہ بالکل خشک ہو جائے مٹی کی، تو اس کے بعد دوسری تہ لگا لینی ہے۔ اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب مٹی خشک ہو جاتی ہے، دھوپ پر خشک ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی درار نہ ہو۔ اگر درار آ جائے تو مٹی کو آپ زیادہ جو ہے گیلا نہ کریں، تھوڑی خشک لگا لیں تاکہ درار نہ رہیں، تاکہ جب ہم اس کو آگ میں جو ہے آگ پر جب ہم اس کو آگ دیں گے، اس کشتے کو اوپلوں میں رکھ کر، تو یہ پھٹے نہیں، بالکل جو ہے آگ جو ہے اندر کشتے تک آہستہ آہستہ پہنچے گی، تو تانبے کا بہترین کشتہ تیار ہوگا۔ جب بالکل آپ کی جو ہے ڈلی خشک ہو جائے، مٹی خشک ہو جائے، تو اس کو 25 سے روپڑوں کے بیچ میں رکھ کر آپ اس کو آگ لگا دیں۔
آپ دیکھ سکتے ہیں 25 سے روپلوں کے اندر میں نے چھپا کر اس کو میں نے آگ دی ہے۔ یہ ہمیشہ جب بھی آپ کسی بھی کشتے کو تیار کر رہے ہیں تو آگ کے اندر بالکل چھپا کر اس کو آگ دی جاتی ہے، اوپر سے نہیں دی جاتی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پلاسٹک کے 2-3 ٹکڑے اوپر پڑے ہوئے تھے، اس طرح آگ نہیں دینے، اندر چھپا کر دی جاتی ہے تاکہ یہ پھٹ نہ جائے اور مٹی ٹوٹ کر باہر نہ چلی جائے اور ہماری دوا خراب نہ ہو جائے۔ جب بالکل آگ ٹھنڈی ہو جائے، 25 سے روپلوں کی تقریباً 10 گھنٹے تک یہ چلتی ہے، بالکل جب آگ ٹھنڈی ہو جائے، ہاتھ لگانے تک کے قابل ہو جائے تو آپ اپنے یہاں جو ہے کشتہ نکال لیں۔ تانبے کا کشتہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نکالا ہے، نیچے جو 2 تہ میں نے لگائی تھی مٹی کے وہ توڑ لیے، اور یہ پیاس کی وہ تہ ہے جو ہم نے تانبے کے اوپر لگائی تھی۔ یہ پیاس کی تہ نے یہ کام کیا کہ اندر آکسیجن کو نہیں جانے دیتی، اور مٹی کی جو تہ تھی وہ بھی اندر آکسیجن کو نہیں جانے دیتی، اس لیے جو تانبے کا جو کشتہ یا پاؤڈر ہوتا ہے وہ واپس جو ہے ٹھوس نہیں بنتا، بالکل باریک پاؤڈر بن جاتا ہے، بالکل لطیف پاؤڈر بن جاتا ہے۔ اس تانبے کے کشتے کی تیاری کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ اوپر سے آپ کھرل پر بالکل پھینکیں اور آسانی سے خود بخود ٹوٹ جائے، اور کھرل کرتے وقت آپ کو بالکل نشاستے کی طرح، میدے کی طرح بالکل باریک آپ کو محسوس ہو تو آپ کا کشتہ تانبا تیار ہے۔ ورنہ اسی طریقے کو جو ہے دوسری آگ، پھر تیسری یا چوتھی اس طرح آگے دی جاتی ہے تاکہ آپ کا تانبا جو ہے بالکل اکثری بنے، نشاستے کی طرح لطیف بن جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بالکل لطیف بنے گا، تبھی ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کشتہ تانبا اکثری بنتا ہے۔ اس طرح 7 آگے بھی دی جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔